کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی ہے جو جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسن کا تھا، اور یزید کے بارے میں ہمارا نظریہ وہی ہے جو حضرت حسین کا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد، عن اکرمۃ رحمہ اللہ تعالی قال قال لی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ولابنہ علی انطلقا الی ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ فاسمعا من حدیثہ فانطلقنا فاذا هو فی حائط یصلحہ فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة ولبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار اعوذ باللہ من الفتن۔ صحیح البخاری رقم الحدیث 447۔ حدیث عمار آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور مختلف لوگ سوشل میڈیا پر آ کر اس حدیث کا سہارا لے کر خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مطعون اور مجروح کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ نمبر ایک، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف اور ان کی خدمات، اور نمبر دو، اس حدیث کی بنیاد پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، اس اعتراض کی وضاحت کیا ہے اور اس کے جوابات کیا ہیں۔ جو پہلی بات ہے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں، اور آپ کا پورا خاندان اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی قدر ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی خاتون ہیں جنہیں اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور ان کی کنیت تھی ابو الیقظان۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ نے، چونکہ یہ قدیم الاسلام تھے اور شروع میں ان کو اور ان کے خاندان کو بہت زیادہ اسلام کی خاطر مشقتیں اور سختیاں جھیلنی پڑی، تو الطبقات الکبریٰ میں روایت موجود ہے، حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احرق المشرکون عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالنار۔ مشرکین مکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف دہ عذاب دیتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم علیہ السلام۔ چونکہ آگ پر ان کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آگ، عمار کے لیے ایسی ٹھنڈی ہو جا جیسے کہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اسی طرح جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ فرماتے اذنوا لہ مرحبا بالطیب المطیب، کہ عمار کو اجازت دے دو، عمار کو آنے دو، عمار کا آنا بڑا مبارک ہے، عمار بڑی طیب، بڑی پاکیزہ اور بڑی مقدس شخصیت ہے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار نبوت ہیں، جن کا لقب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو فقال، آپ نے فرمایا انی لا ارا بقائی فیکم الا قلیلا، کہ میں شاید زیادہ وقت اب تمہارے اندر نہ گزاروں، شاید میں اب دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد ان کی اقتداء کرنا۔ اور آپ نے اشارہ فرمایا واشار الی ابی بکر و عمر، آپ نے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا اور ساتھ فرمایا وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے رہنمائی حاصل کرنا، اور ساتھ فرمایا وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاقْبَلُوهُ، جو بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ متواضع حاضح الامہ ہیں، عبداللہ بن مسعود حبر الامہ ہیں، کہ جو بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے سامنے بیان کریں اس بات کو قبول کر لینا۔ گویا اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں، احد میں، تقریباً جو اہم غزوات جتنے تھے ان تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ جنگ صفین میں سن 37 ہجری میں، وہ جنگ جو سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین ہوئی ہے، اس جنگ میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا مختصر سا تعارف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، ان کے فضائل اور ان کا مختصر سا تعارف۔ اب ہماری گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے کہ حدیث عمار اور اس پر ہونے والے جو اشکالات اور اعتراض اور جو جواب ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چونکہ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور عام طور پر معترضین اس روایت کو بنیاد بناتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ پہلے وہ روایت سمجھیں، پھر اس پر اعتراض سمجھیں، اور اس کے بعد پھر جوابات سمجھیں۔ روایت صحیح بخاری میں یہ ہے، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، مجھے وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ، اور اپنے بیٹے حضرت علی سے کہا، تو کہتے ہیں کہ انطلقا الی ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور وہاں جا کر فاسمعا من حدیثہ، ان سے احادیث سن کے آؤ۔ یعنی مجھے اور اپنے بیٹے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور ان سے حدیث سن کے آؤ۔ کہتے ہیں فانطلقنا، ہم دونوں چلے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک باغ ہے، باغ کی دیوار یا باغ ہے، اس کو صحیح کر رہے ہیں، اس کو درست کر رہے ہیں۔ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دیکھا تو فاحتبا، انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنی چادر کو لیا اور اخذ رداءہ، چادر لی اور فاحتبا، اور احتبا کر کے بیٹھ گئے۔ احتبا اہل عرب عام طور پہ اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ کمر اور گھٹنوں کے گرد کپڑا باندھ کر یوں بیٹھ جانا، بیٹھے۔ ثم انشأ یحدثنا، پھر ہمارے سامنے حدیث بیان کرنا شروع کی، حتی اتی علی ذکر بناء المسجد، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر آیا تو فرمانے لگے کہ کننا نحمل لبنۃ لبنۃ، ایک ایک اینٹ اٹھایا کرتے تھے۔ لبنہ ایک ہوتا ہے لبن، لبن کہتے ہیں دودھ کو، اور لبن اگر با کا کسرہ ہو اس کا معنی اینٹ ہوتا ہے۔ ہم ایک ایک اینٹ اٹھایا کرتے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے۔ وعمار لبنتین لبنتین، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹ اٹھایا کرتے تھے۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ فینفض التراب عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو، فینفض التراب عنہ، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے جو مٹی کی گرد و غبار تھی اس کو دور کر رہے تھے، جھاڑ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ویحا عمار، افسوس ہے عمار پر، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس کے باغی جماعت قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، ویدعونہ الی النار، اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گی۔ قال، راوی کہتے ہیں یقول عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ تعالیٰ سے فتنوں کے دنوں کی، فتنوں کے ایام کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ جو حدیث کے آخری جملے ہیں، یہ 2 جملے، ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اور نمبر 2 یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، ان 2 جملوں کو بنیاد بنا کر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ چونکہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور جنگ صفین میں حضرت عمار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے تیر آیا، اور بعض روایات کے مطابق وہ تیر ابو الغادیہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا، جس حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی وہ جماعت باغیہ تھی، وہ فئہ باغیہ تھی۔ اب دیکھیں، میں آسانی کے لیے اس اعتراض کے 2 حصے بنا لیتے ہیں تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ہم اس پہ بات کریں گے۔ نمبر 2
یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ دو اعتراض ہم الگ الگ کر لیتے ہیں۔ تو اب اس اعتراض کے کئی جوابات ہیں، اس اعتراض کے جوابات سمجھیے۔ ہم آپ کی خدمت میں 8 جوابات عرض کریں گے اس پہلے اعتراض کے۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، باغی جماعت شہید کرے گی، اس کے کتنے جواب ہیں؟ 8 جواب ہیں۔ پہلا جواب سمجھیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلے میں آسانی کے لیے سہولت کے پیش نظر سب سے پہلے وہ جواب دیتا ہوں جو فائل میں جواب نمبر 6 بن رہا ہے، میں اس کو پہلے عرض کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے لیے مزید کھل جائے۔ دیکھیے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے جو فرمایا کہ اے عمار آپ کو باغی جماعت شہید کرے گی، یہ بات اور یہ واقعہ جو ہے جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، یہ دونوں جنگیں، یہ دونوں واقعات، یہ مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے ہیں، مشاجرات میں سے ہیں۔ مشاجرات کا معنی، مشاجرہ، یہ شاجرہ یشاجر و مشاجرہ باب مفعلہ سے ہے۔ مشاجرہ کہتے ہیں باب مفعلہ کے اندر چونکہ شرکت جانبین کا خاصہ پایا جاتا ہے کہ ایک ہی درخت کی مختلف ٹہنیوں کا آپس میں یوں لگ جانا، اسے کہتے ہیں مشاجرہ۔ مشاجرہ کا معنی ایک ہی درخت ہے، اس کی مختلف ٹہنیاں ہیں، ہوا چلے، ہوا کے چلنے سے وہ ٹہنیاں آپس میں گتھن ہو جاتی ہے، آپس میں مل جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مشاجرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین یہ جو کچھ بظاہر واقعات اس طرح کے ناموافق سے واقعات پیش آئے، انہیں علماء اور محدثین متکلمین کی اصطلاح کے اندر مشاجرات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مشاجرات کا معنی کہ جس طرح ایک ہی درخت کی 2 ٹہنیاں آپس میں مل جائیں تو کوئی درخت کی ٹہنی درخت کی اصل سے، درخت کی جڑ سے جدا نہیں ہوتی، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین بھی کچھ ناموافق حالات پیش آئے، کوئی اس طرح کے واقعات پیش آئے تو یہ بھی آپس میں یوں ملے تو ہیں لیکن کوئی شجرہ، کوئی صحابی ایمان سے جدا نہیں ہوا۔ جس طرح درخت کی ٹہنیاں مل جائیں، کوئی درخت اپنی اصل اور جڑ سے جدا نہیں ہوتا، ٹہنی اصل اور جڑ سے جدا نہیں ہوتی، اسی طرح ان واقعات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپس میں جو ملے ہیں، کوئی صحابی بھی شجرہ ایمان سے جدا نہیں ہوا۔ اور یہ جو مشاجرات کے واقعات ہیں، مشاجرات صحابہ کرام، ان میں حکمتیں بھی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتدال فی مراتب الرجال میں لکھا، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مشاجرات صحابہ کرام ہیں یہ تکوینیات میں سے ہیں، یعنی یہ گویا شریعت کا تکملہ ہیں، شریعت کا تتمہ ہیں اور اس میں حکمتیں ہیں۔ حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں، فرمایا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی شریعت نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے، آپ کی کتاب نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے اور آپ کے دیے ہوئے احکامات نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو اترنے والے احکامات ہیں یا آپ کی زندگی میں جو کچھ معاملات ہیں، ہم مشاجرات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، بعض واقعات ایسے پیش آئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے خلاف نہیں تھے، لیکن آپ کی بظاہر جو آپ کی شان ہے، جو آپ کا مقام ہے، اس کے بظاہر، یہ لفظ بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر اس کے خلاف تھے لیکن آپ کی عصمت کے خلاف نہیں تھے، اللہ نے وہ کام خود آپ سے کرا دیے۔ مثال کے طور پہ نماز کا قضا ہو جانا، نماز کا بھول جانا، نماز کو وقت پہ نہ پڑھ سکنا اور نماز کو بعد میں قضا لٹا لینا، بظاہر یہ بات آپ کی شایان و شان نہیں ہے، بظاہر یہ آپ کی شایان و شان نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی عصمت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ بھولے ہیں، آپ نے جان بوجھ کے تو نماز نہیں چھوڑی، اب غزوہ احزاب میں آپ کی نمازیں رہ گئی، اب یہ کام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرا دیا تاکہ قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے قضا نمازوں میں طرز عمل کیا ہوگا اس کا ہمارے پاس سبق موجود ہو کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، نماز کو قضا کرنا ہے، اور کیسے قضا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں 4 رکعت پڑھ لیں قضاء عمری کی نیت سے اور پورے سال کی نمازیں پوری ہو جائیں، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمازیں پڑھ کر دکھائی ہیں اور بتایا کہ اگر نماز قضا ہو جائے اس کا حکم یہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ کام خود اللہ کے نبی سے کرا دیا۔ نمبر 2،
کچھ واقعات ایسے تھے، کچھ کام ایسے تھے جو نبوت کے شایان و شان بھی نہیں ہیں اور نبوت کی عصمت کے بھی خلاف ہیں، نبوت کے شایان و شان بھی نہیں ہیں اور نبوت کی عصمت کے بھی خلاف ہیں، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، تہمت لگانا۔ اب یہ وہ واقعات ہیں، یہ نہ نبوت کی شایان و شان ہیں اور نہ ہی نبی کی عصمت کے بھی خلاف ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے چونکہ قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے ان مسائل میں رہنمائی درکار تھی، ان مسائل میں ضرورت تھی کہ اگر کوئی چوری کر لے اس کی سزا کیا ہوگی، اگر کوئی زنا کر لے اس کی سزا کیا ہوگی، اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے اس کی سزا کیا ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کام بعض صحابہ کرام سے کرا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام معصوم تو تھے نہیں، صحابہ کرام کیا تھے؟ محفوظ تھے، تو صحابہ کرام سے کرا دی، ساتھ ان کی سزائیں بھی جاری کرا دیں، جاری کرا کر ان کو بھی اخروی عذاب سے محفوظ کر دیا، اور ساتھ ہی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان مسائل میں رہنمائی بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے اس حکمت کے پیش نظر اللہ نے یہ کام بعض صحابہ سے کرائے ہیں۔ نمبر 3، کچھ واقعات اور کچھ کام اور کچھ احکام ایسے تھے جو نہ نبوت کی شایان و شان تھے، نبوت کی عصمت کے بھی خلاف تھے اور نبوت کے دور کے شایان و شان بھی نہیں تھے، وہ کام نبوت کے دور میں بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ باغی ہو جائے، جماعت خروج کر لے، اختلاف کر لے، اب ظاہر ہے یہ کام صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دور میں تو کر نہیں سکتے تھے۔ اب کوئی صحابہ کی ایک جماعت نبوت سے بغاوت اختیار کر لے تو وہ تو مومن نہ رہتی، نکل جاتی۔ اس لیے اللہ نے یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہونے دیے، بلکہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خلفائے راشدین کا جب دور آیا، خلافت راشدہ کا دور جسے ہم کہتے ہیں تکمیل نبوت کا دور ہے، اس دور کے اختتام پر جا کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین یہ جو واقعات پیش آئے، یہ اسی حکمت کے پیش نظر تھے کہ اگر کل کوئی ایک جماعت دوسری جماعت کے خلاف نکل کھڑی ہوتی ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتی، اس کے خلاف خروج کر جاتی ہے، ہمارے پاس احکامات کیا ہوں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو خروج والا کام تھا یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کرا دیا۔ تو فرمایا کہ مشاجرات کے اندر حکمتیں ہیں، اس لیے یہ مشاجرات کرا دیے گئے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ بات ملا لیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بہت سے واقعات ہمارے زمانہ قریب میں ہوئے، لیکن ہم ان واقعات کی تہ تک، ان واقعات کی تحقیق تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے 100 سال پہلے تقریباً یا 100 سال سے کم ہی ہے جنگ عظیم ہوئی، 1914 کی جنگ عظیم اولیٰ ہے، 1944 کی جنگ عظیم ثانیہ ہے۔ اب یہ ہمارے زمانہ قریب کی جنگیں ہیں اور یہ اس زمانے کی جنگیں ہیں جب سوشل میڈیا بھی اچھا خاصا تھا۔ اس کے باوجود آج تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان جنگوں کے اندر بنیادیں کیا بنی، ان کے اندر کیا اسباب تھے، کیا محرکات تھے۔ جب 100 سال پہلے کی جنگوں کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو جو جنگ 1300 سال پہلے ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم قطعیت کے ساتھ، ہم یقین کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کر کے کسی ایک فریق کے بارے میں وہ طرز عمل نہیں اختیار کرتے جو گمراہ فرقوں نے اختیار کیا ہے۔ ایک ہے کہ اہل حق نے ایک طرز عمل اختیار کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجتہد مصیب ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجتہد مخطی ہیں، دونوں مجتہد ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ، جیسا کہ نواسب نے کہہ دیا، خوارج نے کہہ دیا، روافض نے کہہ دیا، ہم اس طرح کا قول نہیں کرتے۔ ایک گروہ اٹھا، روافض نے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے مقابل میں آئے، لہذا نعوذ باللہ وہ کافر ٹھہرے۔ اس کے مد مقابل میں نواسب آئے، نواسب نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ علی کے مقابل میں، علی امیر معاویہ کے مقابل میں آئے، لہذا بعد نواسب نے تو حضرت علی کی تکفیر تک کر دی، اور بعد نواسب نے تکفیر تو نہ کی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مجتہد مخطی کہنا شروع کر دیا کہ امیر معاویہ مجتہد مصیب ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مجتہد مخطی ہیں۔ خوارج نکلے، خوارج نے کہا چونکہ دونوں لڑے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ، کہ چونکہ دونوں لڑے ہیں اس لیے ہم دونوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ انہوں نے حضرت علی کی بھی تکفیر کر دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تکفیر کر دی، لیکن اہل السنت والجماعت احناف دیوبند وہ مسلک اعتدال پر رہے، ہم نہ دونوں کی تکفیر کرتے ہیں
اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجتہد مصیب سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے ان جنگوں میں فریقین دونوں فریق مجتہد ہیں، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ دو بندے اجتہاد کریں، ایک مجتہد مصیب ہوتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک مجتہد مخطی ہوتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ ان جنگوں میں سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مخطی ہیں، ان کو ایک اجر ملا ہے، اور سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مصیب ہیں، ان کو دوہرا اجر ملا ہے۔ تو یہ جو مشاجرات ہیں اس کے اندر حکمتیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ہم قطعیت کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، اور تیسری بات سمجھیے کہ مشاجرات میں ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے زیادہ گفتگو سے بھی منع کیا ہے۔ بلکہ میں یوں عرض کروں کہ دو عنوانات ایسے ہیں کہ اگر ان میں بحث کی جائے، اگر آپ ماضی کے فرق کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ ماضی میں جب بھی فرقے بنے ہیں اس کی بنیاد عام طور پہ یہ دو چیزیں بنی ہیں۔ نمبر ایک، آیات متشابہات میں بحث کرنا، نمبر دو، واقعات مشاجرات میں فیصلہ کرنا۔ جب بھی فرقے وجود میں آئے ہیں، اہل سنت والجماعت سے نکلے ہیں، ان کی بنیاد یہ بنی ہے، یا تو انہوں نے آیات متشابہات کو چھیڑا ہے، حالانکہ منع فرمایا گیا تھا کہ متشابہات میں قطعیت کے ساتھ بحث نہیں کرنا، اور وہ لوگ متشابہات میں قطعیت سے بحث کرنا شروع ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی مجسمہ بن گیا، کوئی معطلہ بن گیا، کوئی قدریہ بن گیا، کوئی معتزلہ بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آیات متشابہات کو چھیڑا تھا۔ اور نمبر دو، منع کیا گیا تھا کہ تم نے واقعات مشاجرات کے اندر قطعیت کے ساتھ فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے مشاجرات کے اندر گفتگو کرنا شروع کر دی، مشاجرات میں بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل فرقے بنتے چلے گئے، کوئی خارجی بن گیا، کوئی ناصبی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا۔ تو اس لیے مشاجرات جو ہیں، ہمارے اکابر کا طرز عمل یہ ہے کہ مشاجرات کے اندر بحث مباحثہ اور گفتگو زیادہ نہ کی جائے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کی یاد کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ کے دور کا گویا ایک قسم کا تتمہ کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تلک دماء طہر اللہ ایدینا فلم نلوث السنتنا، یہ خون تھے جن سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا ہے، تو پھر ہمیں کیا ہے کہ لمن نلوث السنتنا، ہم ان خونوں سے اپنے ہاتھوں کو کیوں بدبودار، اپنے زبان سے کیوں بدبودار کریں؟ اس لیے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ قطعیت کا فیصلہ کرنا، کسی کی تکفیر کرنا، کسی کی تفسیق کرنا، کسی گستاخی کر کے ہم اپنی زبانوں کو بدبودار نہیں کرتے، ہم اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کرتے۔ یہ بنیادی بات سمجھ آ گئی کہ پہلی بات یہ اصولی سمجھیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مشاجرات میں سے ہے۔ جب یہ مشاجرات میں سے ہے، ہم ان مشاجرات میں زیادہ بحث اور مباحثہ نہیں کریں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بحث مباحثہ نہیں کر رہے اور بحث مباحثہ آپ کر بھی رہے ہیں۔ اشکال ذہن میں آ گیا نا، الجھن تو ہوگی کہ بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بحث مباحثہ نہیں کرنا اور خود بحث چھیڑی بھی ہے، آپ نے مستقل سبق رکھا ہے حدیث عمار کے حوالے سے، پھر بحث مباحثہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا، ہم بحث مباحثہ اس لیے کر رہے ہیں، ہم بحث مباحثہ ان لوگوں کے عقائد کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس پر، ان امور پر، ان عنوانات پر بحث مباحثہ کر کے لوگوں کو عقائد کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس لیے بحث کر رہے ہیں۔ دیکھیں، تقدیر کے اندر غور و خوض کرنا، تقدیر کے اندر زیادہ مباحثہ کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم تقدیر پر بحث بھی کرتے ہیں۔ ہم مشکات میں، بخاری مسلم میں جب کتاب الایمان، کتاب التقدیر پڑھتے ہیں تو وہاں تفصیل سے ہم کتاب التقدیر کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم تقدیر پر دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں، شبہات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مد مقابل نے اس عنوان کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس کو اپنا پسندیدہ عنوان بنا کر وہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم ان عنوانات پر بحث بھی کرتے ہیں۔ تو مشاجرات پر بات صرف اس لیے کی جا رہی ہے، حدیث عمار پر بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس حدیث کی بنیاد پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مطعون اور مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی زبانوں کو بند کر سکیں اور دلیل کی دنیا میں ہم ان کا جواب دے سکیں، اس لیے بات کی جا رہی ہے۔ وگرنہ ویسے بحث کرنا اور اس کو تختہ مشق بنانا اور اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ جس طرح کے فرقہ ہے ضالہ، مبتدعہ یہ کرتے ہیں، اس طریق پر بحث مباحثہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھیے، یہ واقعہ کس میں سے ہے؟ مشاجرات میں سے ہے، اور مشاجرات میں بحث مباحثہ کرنا، گفتگو کرنا، اس میں ہمیں حکم کیا ہے؟ کف لسان کا ہے، زبان کو خاموش رکھنے کا ہے، سکوت اختیار کرنے کا ہے، جیسا کہ یہاں آپ تصریحات پڑھ لیں گے۔ اب دوسری بات سمجھیے، دوسرا جواب سمجھیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا
کہ ویحا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار افسوس ہے آپ پر کہ آپ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ تو یہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا لشکر یہ حقیقتاً باغی نہیں ہے، یہ بغاوت حقیقتاً نہیں ہے، بلکہ یہ بغاوت صورتاً تھی۔ یہ بغاوت کیا تھی؟ صورتاً۔ یہ حقیقتاً بغاوت نہیں تھی، یہ کیا تھی؟ صورتاً بغاوت تھی۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بطور پیشن گوئی کے آپ نے پہلی ارشاد فرما دیا تھا، اور یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 2704 ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا، والحسن بن علی الی جنبہ، حضرت حسن بن علی آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی دیگر صحابہ کو دیکھتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، اب تمام محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہاں عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک حضرت علی المرتضیٰ کی اور دوسری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغاوت کا اطلاق حقیقتاً کیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہیں، اور جماعتیں بھی کیا ہیں؟ عظیمتین، عظیمہ عظمتن سے ہے، یعنی عظمت والی جماعتیں۔ اب ایک طرف اللہ کے نبی عظمت والی جماعت فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف وہی جماعت باغی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہاں بغاوت کا اطلاق صورتاً ہے، بغاوت کا اطلاق حقیقتاً نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا، سوال ہوگا یہ صورتاً اور حقیقتاً یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ میں اس پہ مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس پہ ایک روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے، اور واپس آ کر یہ سورۃ المنافقون کے شان نزول کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ وہاں عبداللہ بن ابی نے کچھ جملے کہے اور یہ کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو نعوذ باللہ ہم عزت والے مدینہ میں ذلت والے نبی کو نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے جملے سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت لگائی۔ خیر لمبا واقعہ ہے، میں صرف اختصار عرض کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلایا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ نہیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر جان چھڑا لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر زید بن ارقم کو کہا کہ آپ نے غلط بات کہی ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں پریشان تھا، اس اسنا میں یہاں تک کہ آیتیں نازل ہو گئی، اور جن آیتوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول کی منافقت کو واضح کر دیا گیا۔ خیر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں اتری، آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلایا اور آپ نے زجر کی، توبیخ کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، اور کہا کہ تو ہی جھوٹا تھا۔ اب اس موقع پہ توجہ رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اسی گردن اڑا دوں، یہ ہر موقع پہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے، صحابہ کرام کی دل چھلنی کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ دا یا عمر، اے عمر چھوڑ دو اس کو، کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ اب یہاں اصحاب کا اطلاق کس پہ کیا؟ عبداللہ بن ابی پہ کیا۔ کیا وہ صحابی ہے؟ نہیں، صحابی حقیقتاً صحابی نہیں ہے، صورتاً بظاہر آس پاس کے لوگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ صحابی ہے، اس لیے آپ نے اصحاب کا اطلاق کس پہ کر دیا؟ منافق پر کر دیا۔ تو یہاں جس طرح یہاں اطلاق حقیقتاً نہیں ہے، صورتاً ہے، حقیقتاً عبداللہ بن ابی صحابی نہیں بلکہ منافق ہے، تو یہاں پر بھی فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ ظاہراً صورت ایسی بنے گی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اطاعت نہیں کریں گے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ الگ ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ تو یہاں بغاوت کے اطلاق حقیقتاً نہیں ہے بلکہ بغاوت کے اطلاق کس پر ہے؟ صورتاً ہے، اور اس پر دلیل ہم نے صحیح بخاری کی روایت پیش کر دی ہے۔ اگر آپ حقیقتاً باغی ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے حسن کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائیں گے، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ یہ عظیم کا لفظ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماعت باغی نہیں تھی۔ نمبر 2، ابھی ہم نے حدیث پیش کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر دیا۔ دوسری طرف ہم حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان پیش کرتے ہیں، یعنی جو مبتلا بھی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ، ہم خود ان کا فرمان پیش کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ابو بکر ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کرتے ہیں،
یزید بن اسم رحمہ اللہ سے مروی ہے، سئل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن قتل یوم صفین، حضرت علی سے صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت علی فرمانے لگے قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین وہ بھی جنتی ہیں اور ان کے مقتولین وہ بھی جنتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا اپنے مقتولین کو بھی جنتی کہنا، ان کے مقتولین کو بھی جنتی کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر بغاوت کے اطلاق حقیقتاً نہیں ہے، صورتاً ہے، اس لیے کہ جو حقیقی باغی ہو اس کے بارے میں جنت کے بارے میں فرمانا کیا مطلب؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے قول سے بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج ضرور کیا ہے، خروج ضرور کیا ہے، اس لیے ہمارے اکابر نے یہاں بغاوت کے بجائے ادب کے لیے جملہ بولا، لفظ استعمال کیا، لفظ خروج کا استعمال کیا کہ چونکہ عربی زبان میں تو معنی اور مفہوم بہت وسعت ہے، لیکن اردو میں لفظ باغی، لفظ بغاوت یہ بڑا سخت لفظ ہے، اس لیے یہاں بغاوت کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ خروج کا لفظ استعمال کیا جائے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق میں یہی بات لکھی ہے کہ ہم دیگر نصوص کو اور واقعات کو اور تصریحات کو دیکھ کر ہم بغاوت کے بجائے خروج کا لفظ استعمال کرنا یہ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح تیسری دلیل قال شعبی رحمہ اللہ ہم اہل الجنہ لقی بعضهم بعضا، کہ وہ اہل صفین سب جنتی ہیں، چاہے وہ حضرت علی کی طرف سے ہیں چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لقی بعضهم بعضا، جنت باوجود اس کے کہ آپس میں ملے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں تلوار چلی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں فریق کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ دیکھیں اب جواب نمبر 2، یعنی پہلی بات ہم نے یہ کی ہے کہ اس کو اگر آپ اس انداز میں تعبیر کریں جو پہلا جواب ہے نا مشاجرات والا، ایک جواب وہ ہو گیا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بغاوت صورتاً ہے حقیقتاً نہیں ہے، اور تیسرا جواب پھر یہ ہو جائے گا کہ فریقین دونوں جنتی ہیں، فریقین کیا ہیں؟ جنتی ہیں، اور جنتی ہونے پر تصریح و دلیل ہم نے پیش کر دی ہے۔ اور چوتھا جواب یہ سمجھیے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ حق اور باطل کا نہیں ہے، حق اور باطل کا نہیں ہے بلکہ حق اور خطا کا ہے۔ توجہ رکھنا، کبھی اختلاف ہوتا ہے حق اور باطل کا، کبھی ہوتا ہے حق اور خطا کا۔ حق اور باطل کا اختلاف ہو تو یہ اختلاف ہوتا ہے جنت اور جہنم کا، اور اگر اختلاف ہو حق اور خطا کا تو یہ اختلاف جنت اور جہنم کا نہیں، جنتن جنتان کا ہوتا ہے، اجرن اجران کا ہوتا ہے۔ اگر حق اور باطل کے اختلاف ہو جائے تو یہ ایمان اور کفر کے اختلاف ہے، یہ جنت اور جہنم کا اختلاف ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف کس کا ہوتا ہے؟ حق اور خطا کا۔ جب حق اور خطا کا اختلاف ہو جائے اسے جنت اور جہنم کا اختلاف نہیں کہتے، اسے ایک جنت اور دو جنتوں کا اختلاف کہتے ہیں، اسے ایک اجر اور دو اجران، اجر اور اجران، ایک اجر اور دو اجر کے اختلاف کہتے ہیں۔ اور اس کا استاد دامت برکاتہم العالیہ پھر یوں سمجھاتے ہیں کہ اگر حق اور باطل کا اختلاف ہو جائے، حق اور باطل، تو یہ اجر اور وزر کا اختلاف ہے، وزر بمعنی گناہ، اجر اور وزر کا اختلاف ہے۔ لیکن اگر اختلاف حق اور خطا کا ہو جائے تو یہ اجر اور وزر نہیں، یہ اجر اور زجر کا اختلاف ہے، یہ اجر اور زجر کا اختلاف ہے۔ تو یہ اختلاف بھی حق اور باطل کا نہیں ہے، یہ حق اور خطا کا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اختلاف ہوتا ہے، ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک مسئلے میں امام مالک کا موقف ہے، ایک مسئلے میں امام احمد بن حنبل کا موقف ہے۔ اب یہ جو ائمہ اربعہ کے آپس میں اختلافات ہیں یہ حق اور باطل کے اختلاف نہیں ہیں، یہ کس کے اختلاف ہیں؟ حق اور خطا کے اختلاف ہیں۔ اس طرح یہاں پر بھی یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ حق اور باطل کا نہیں ہے، یہ حق اور خطا کا اختلاف ہے۔ اور روایت صحیح بخاری کی موجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس اجتہاد میں وہ ثواب پر ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اور جب اجتہاد کرے اور اس میں وہ خطا پر ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجتہد مصیب ہیں، ان کو دوہرا اجر ملا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مخطی ہیں، ان کو ایک اجر ملا ہے۔ نمبر 3، جواب نمبر 5 دیکھیے آگے دیکھتے چلے جائیں۔ جواب نمبر 5 یہ ہے، توجہ رکھنا، یہ ایک عوامی جواب بھی ہے، عوام میں سمجھانے کے لیے بات بہت آسان ہے کہ اگر، توجہ رکھنا، بقول تمہارے یعنی وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، وہ شہید ہو گئے، اور حدیث نے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کہا ہے،
اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کیا ٹھہری؟ باغی ٹھہری۔ سوال یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہوتے حقیقتاً، تو پھر جنتی جوانوں کے سردار جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں صلح کرتے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کرنا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہاں بغاوت حقیقتاً نہیں ہے، بغاوت کیا تھی؟ صورتاً تھی۔ تو حضرت حسن کا بیعت کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو باغی حقیقی معنوں میں نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں قرآن کریم کا یہ تو فیصلہ موجود ہے، سورۃ الحجرات میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ جب کیا ہو جائے مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، ان میں صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت دوسری جماعت سے بغاوت کرے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو بغاوت کرے تم اس سے لڑو، کہاں تک؟ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم تر واپس نہ لوٹائے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کی جماعت باغی ہوتی اور آج تک وہ اس پر بغاوت کا اطلاق ہوتا تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح کیوں کرتے؟ تو پھر تو حضرت حسن بقول روافظ کے وہ امام معصوم ہے، تو امام معصوم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیعت کر لینا، صلح کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو باغی نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کان یقبل جوائز معاویہ، حضرت حسن نے صلح نہیں کی بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہدایہ وصول کرتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہدایہ وصول کیا کرتے تھے، آپس میں آتے، ایک دوسرے کا احترام کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ تکریم تعظیم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر تو اور فائدہ کی بات عرض کروں، عام طور پر لوگ آج پوچھتے ہیں کہ تمہارا نظریہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے اور تمہارا نظریہ یزید کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب آسان دو ٹوک لفظوں میں جواب یہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا نظریہ وہی ہے جو جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسن کا تھا، اور یزید کے بارے میں ہمارا نظریہ وہی ہے جو حضرت حسین کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمارا نظریہ وہ جو کس کا تھا؟ حضرت حسن کا تھا۔ حضرت حسن نے حق پر سمجھا ہے تو بیعت کی ہے۔ حضرت حسن نے، یہ خاندان نبوت ہے، یہ اہل بیت کے افراد ہیں، یہ باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ بکتے نہیں ہیں، جس کو حق پر سمجھتے ہیں بیعت کر جاتے ہیں، جس کو باطل پہ سمجھتے ہیں پورا خاندان کٹا دیتے ہیں، بیعت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی یا نہیں کی؟ اچھا یہ بات تو پھر روافظ کی کتابوں سے بھی موجود ہے، یعنی کوئی آدمی یہ دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ حسن نے بیعت نہیں کی ہے۔ ہاں یہ تو کہیں گے تقیتاً کی ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تصریح نہیں دکھا سکتے کہ حسن نے بیعت نہیں کی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا وہی موقف جو حضرت حسن کا تھا۔ حضرت حسن نے معاویہ کو حق پہ سمجھا ہے، بیعت کر لی ہے، ہم بھی حضرت حسن کی اس بات کو برقرار رکھتے ہوئے، حضرت حسن کی بات کو مانتے ہوئے، ہم بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی یزید کے بارے میں پوچھے، ہم کہتے ہیں یزید کے بارے میں ہمارا نظریہ وہی جو حضرت حسن کے چھوٹے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تھا۔ حضرت حسین نے یزید کو حق پہ نہیں سمجھا، باطل پہ سمجھا ہے، اپنا خاندان تو شہید کرا دیا ہے مگر بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس لیے ہم یزید کو حق پر نہیں سمجھتے، ہم باطل پر سمجھتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یزید کی آڑ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور تنقیص نہیں کرتے اور نہ ہی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان گمراہ ہو جائے، کنعان کی وجہ سے نوح علیہ السلام قابل مورد الزام نہیں ٹھہرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر کافر ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی وجہ سے مورد الزام نہیں رہتے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ وہ کافرہ ہو جائے تو بیوی کی وجہ سے لوط علیہ السلام مورد الزام نہیں رہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خواجہ ابو طالب اسلام نہ لائے تو اس چچا کی وجہ سے بھتیجا امام الانبیاء وہ قابل اعتراض نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر یزید گمراہ ہو جائے، یزید کے اندر خطائیں شروع ہو جائیں، غلطیاں شروع ہو جائیں، اس بنیاد پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ باقی رہا یزید کا معاملہ، تو بھائی ہمارے اکابر نے تو یزید کو فاسق لکھا، فاجر لکھا،
یزید پلید لکھا، ہم نہ یزیدی ہیں اور نہ ہی یزید کا دفاع کرتے ہیں، نہ یزید کا تحفظ کرتے ہیں۔ اتنی بات ضرور کرتے ہیں کہ یزید کی وجہ سے، یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام نہ لگایا جائے۔ دیکھیں جواب نمبر 6 سمجھیے، میں بڑے اختصار سے چل رہا ہوں تاکہ ہم بات کو پورا کر لیں۔ جواب نمبر 6، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کو باغی کہنے والے اور آپ پر الزام لگانے والے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبوت کے فرامین کیا ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبوت کی دعائیں کیا ہیں، اور صحیح جامع ترمذی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مذکور ہیں۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، فرمایا حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ قصیدہ بردہ شریف آپ نے سنا ہوگا، قصیدہ بردہ کے مصنف ہیں امام بوصیری، علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، 6 صدی ہجری کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے اتحاف الخیرۃ المہرہ۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف الخیرۃ المہرہ میں ایک روایت نقل کی ہے، روایت کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا ہلموا الی الغداء المبارک، اے صحابہ کرام اس مبارک کھانے کی طرف آؤ، یہ سحری کا کھانا بڑا مبارک کھانا ہے، بڑا بابرکت کھانا ہے، اس کھانے کی طرف آؤ۔ جب صحابہ کرام کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی، فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اور ایک روایت میں ہے طبرانی کی روایت میں ومکنہ فی البلاد، اے اللہ میرے معاویہ کو علم معاویۃ الکتاب، کتاب کا علم عطا فرما، والحساب، حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور میرے معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ومکنہ فی البلاد، اور اس کو ملکوں کی اور شہروں کی حکومت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا امیر معاویہ کو دعائیں دے رہے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس امیر معاویہ کو اللہ کے نبی دعائیں دیں آپ اس کو باغی کہیں۔ اور پھر یاد رکھنا قرآن کریم کو دیکھیے، احادیث مبارکہ کو دیکھیے، قرآن و سنت کا مطالعہ بتلاتا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں دعا مانگیں اور وہ دعا کا مستحق ہو تو اجازت مل جاتی ہے، اگر دعا کا مستحق نہ ہو فوراً وحی اتر آتی ہے۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ 10واں پارہ، آپ نے عبداللہ بن ابی منافق کے لیے استغفار کیا، جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، فوراً وحی آ گئی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ نبی جی 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے تب بھی اس کے حق میں آپ کی دعائیں مغفرت قبول نہیں ہونی۔ نمبر 2، مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے 3 دعائیں مانگی، 3 دعاؤں میں 2 دعائیں قبول ہو گئیں اور تیسری دعا رد کر دی گئی، وہی اتر گئی یا رسول اللہ ہم نے آپ کے حق میں 2 دعائیں قبول کر لی، تیسری دعا ہم نے قبول نہیں کی۔ قرآن کا اسلوب بتلاتا ہے، احادیث نبویہ کا مطالعہ بتلاتا ہے، نبی دعا کریں اور اگر نبی کی دعا قبول ہو بتا دیا جاتا ہے، اور جس شخصیت کے بارے میں نبی دعا کریں اور وہ دعا اس کے شایان و شان نہ ہو وہی اتر آتی ہے، دعا سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے رمضان کا مہینہ، سحری کا وقت، تہجد کا وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں 1 نہیں 4 دعائیں کی ہیں، اور حضرت جبرائیل ایک دفعہ بھی نہیں آئے، ایک وحی بھی نہیں اتری کہ آپ امیر معاویہ کے حق میں دعا نہ کریں، یہ تو حضرت علی سے جا کر لڑے گا، یہ تو یہ کرے گا، یہ تو باغی ہوگا، ایک وحی کبھی نہ اترنا، حضرت جبریل کا نہ آنا اور منع نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دعاؤں کے مستحق تھے، نبوت نے دعائیں کی ہیں اور اللہ رب العزت نے پھر ان دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کے باوجود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر باغی کا اطلاع کرنا اور آپ کو حقیقت میں باغی کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے جواب نمبر 6، چھٹا جواب وہی ہے جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق مشاجرات سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مشاجرات سے ہے، اور مشاجرات میں کف لسان ہے۔ اس پہ کئی عبارتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ علامہ ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی الشافعی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تلک دماء طہر اللہ یدی منہا
فلا احب ان اخضب لسانی فیہا، یہ وہ خون تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے، تو ہم اس میں اپنی زبانوں کو گندہ نہیں کرتے۔ نمبر 2 قاضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ المالکی نے لکھا۔ نمبر 3 شیخ عبد القادر جیلانی نے الغنیۃ لطالبی طریق الحق الجیلانی میں لکھا۔ نمبر 3 امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم نووی میں لکھا۔ اور نمبر 6 حافظ احمد بن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا، اور ملا علی قاری نے رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح میں لکھا ہے۔ تو یہ کئی حضرات نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں پر مشاجرات کا معاملہ ہے، اس میں زیادہ ہم گفتگو اور بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ جواب نمبر 7واں جواب یہ ہے کہ دیکھیے اس حدیث کا ایک معنی اور شرح وہ ہے جو حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یہاں جو الفاظ ہیں وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ فِي زَعْمِ عَمَّارَ، توجہ رکھنا، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ فِي زَعْمِ عَمَّارَ، یہاں زعم عمار کی قید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افسوس ہے عمار پر کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور وہ باغی ہوگی عمار کے گمان میں، حقیقت میں باغی نہیں ہوگی، کس کے گمان میں ہوگی؟ فی زعم عمار، یعنی عمار ان کو باغی گمان کریں گے۔ بھئی ظاہر ہے عمار نے قتال تبھی کیا ہے نا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حضرت علی کے لشکر میں تبھی آئے ہیں نا کہ جب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ باغی سمجھتے ہیں، تو حقیقتاً باغی نہیں ہے۔ فی زعم عمار، وہ عمار کے گمان میں باغی ہوں گے۔ فرمایا عمار یدعوہم فی زعمہ الی اللہ، عمار اپنے گمان میں ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اور ویدعونہ فی زعمہ الی النار، اور وہ عمار کے گمان میں ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی عمار کا گمان یہ ہوگا کہ میں حق پر ہوں، میں حق کی دعوت دے رہا ہوں، تو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ میری بات مانیں گے تو حق پر ہوں گے، اور وہ باطل کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہاں پر لفظ زام کی قید مذکور ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ عمار حقیقتاً باغی ہیں، بلکہ فرمایا کہ عمار فی زعمہ، یعنی وہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت باغی ہے وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گمان کے مطابق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو جو باغی فرمایا عمار کے گمان کے مطابق کہا گیا۔ آخری 8واں جواب سمجھیے کہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، 1 منٹ کے لیے بھی عوامی جواب، عوام میں سمجھانے کے لیے، اگر باغی تھے بھی صحیح، اگر باغی 1 منٹ کے سبیل تسلیم باغی تھے بھی صحیح، تو لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا، تحکیم کا واقعہ پیش آ گیا، آپس میں صلح ہو گئی، اور پھر مزید اس صلح کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 41 ہجری کے اندر اس صلح پر مہر لگا دی، اور اس سال کو یعنی 41 ہجری کا جو سال ہے مورخین کی اصطلاح میں اس کو عام الجماع کہا جاتا ہے۔ یہ کون سا سال ہے؟ جماعت، یعنی یہ صلح کا سال ہے، یہ عام الجماع ہے۔ تو جب عام الجماع ہو گیا، صلح ہو گیا، صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اب تو بغاوت کا اطلاق ختم ہو گیا۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی، اور 41 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک، اب ایک روایت حضرت حسن کی شہادت کب ہے، وفات 3 روایتیں ہیں، بعد نے کہا 49 ہجری میں ہے، بعد نے کہا 50 میں ہے، بعد نے کہا 51 ہے، عام طور پر مشہور روایت 50 ہجری کی ہے۔ 41 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک 9 سال تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ اس دورانیہ حضرت حسن نے نہ بغاوت کی ہے، نہ حضرت حسن نے ان کے خلاف گفتگو کی ہے، نہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لو لشکر کو، اپنے قریب والوں کو، اپنے خاندان والوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ابھارا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر بغاوت کا اطلاق تھا بھی صحیح تو 41 ہجری میں وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب آپ کو باغی کہنا یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا، الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر حسن کی بات نہیں ہے، آگے 10 سال مزید لیں، یعنی 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک، 60 ہجری میں یعنی 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آتا ہے، تو 60 ہجری تک 19 سال بنتے ہیں۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اطاعت بھی کی ہے، بیعت بھی کی ہے، ہدایہ بھی وصول کیے ہیں، عزت احترام کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو اگر یہ باغی ہوتے تو 9 سال حضرت حسن نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور 19 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نہیں کی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لگتے ہیں، ہم خلیفہ راشد سمجھتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کا احترام ہے، ان کی عقیدت ہے، ہم ان کو صحابی رسول سمجھتے ہیں، چوتھا خلیفہ راشد سمجھتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا کا مزاج سمجھتے ہیں، انا مدینۃ العلم والی بابوہا کا مزاج سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا، تجھ سے منافق ہی بغض کرے گا، بغض رکھے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام جتنا حسنین کریمین کے دلوں میں تھا،
حسنین کریمین جتنا اپنے بابا علی کو سمجھتے تھے ہم اس کا لاکھوں اور کروڑوں حصہ بھی نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے دلوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شاید اس درجے کی عقیدت ہو جو دونوں بیٹوں نبوت کے نواسوں کے دلوں میں تھی، جب ان دونوں نواسوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر صلبی کر لی، اور 9 سال ایک نے گزارے، 19 سال دوسرے نے گزارے، اور اس پورے دورانیے میں نہ کبھی باغی کہا نہ کبھی بغاوت کی باتیں کی ہیں۔ اب اگر کوئی اس کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقی معنوں میں باغی کہتا ہے تو وہ تعلیمات اہل بیت، تعلیمات جنتی جوانوں کے سردار خصوص حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ پہلا اشکال تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ پر۔ اب دوسرا اشکال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ توجہ رکھنا، میں بڑے اختصار سے اس کے 4 جواب عرض کرتا ہوں۔ یہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اصل روایت کا حصہ نہیں ہے، یہ راوی ہیں حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا ادراج ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ ادراج ہے۔ اس لیے ہماری معلومات کی حد تک یہ روایت 19 یعنی ہم نے اس کے طرق جب تلاش کیے تو 19 طرق کے اندر تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ تو موجود تھے، لیکن یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار موجود نہیں ہے۔ یہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے؟ ادراج ہے، راوی کے ادراج ہے۔ نمبر 2، بالفرض اگر ہم اس کو روایت کا حصہ تسلیم کر بھی لیں، دوسرا جواب، تو یہاں الجنت سے کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا اور النار کا بھی حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ مجازی معنی ہوگا۔ جنت کا مجازی معنی کیا ہے؟ امن اور امان، اتحاد، اتفاق، اور النار کا مجازی معنی کیا ہے؟ بے اتفاقی، بد امنی۔ تو قرآن کریم میں بھی ہے بطور محاورہ کے کلما اوقدوا نارا للحرب، منافقین جب بھی حرب جنگ کی آگ کو جلاتے ہیں، اب یہاں نار کہا ہے تو نار سے مراد جہنم نہیں ہے، نار سے مراد کیا؟ جنگ ہے، تو یہاں نار سے مراد جنگ ہے۔ اور ویسے بھی ایک فارسی کا شعر ہے کہ بہشت آ جا است کے ازارے نہ باشد، کسے را کسے کارے نہ باشد۔ بہشت کہتے ہیں جنت کو، بہشت آ جا است کے ازارے نہ باشد، جنت اس کو کہتے ہیں جہاں تکلیف نہ ہو، کسے را کسے کارے نہ باشد، کسی کو کسی سے کوئی کام نہ ہو، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں جو جنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بطور اتحاد کے ہے، بطور اتفاق کے ہے، یعنی معنی یہ ہوگا یدعوہم الی الجنہ، عمار ان کو بلائیں گے اتفاق کی طرف، اتحاد کی طرف، اور ویدعونہ الی النار، اور وہ عمار کو بلا رہے ہوں گے بد امنی کی طرف اور بد اتفاقی کی طرف۔ لیکن چونکہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوگا، حضرت عمار سمجھے گے کہ میرا اجتہاد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتا ہے کہ میرا اجتہاد یہ ہے کہ اسی میں خیر ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جنت اور جہنم کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ مجازی معنی مراد ہوگا۔ اور تیسرا جواب جو حافظ الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے دیا کہ یہاں جنت اور جہنم کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں سبب مراد ہے۔ آپ نے پڑھا نا مجاز مرسل کے علاقے ہیں، کبھی سبب بول کر مسبب مراد لیتے ہیں، کبھی مسبب بول کر سبب مراد لیتے ہیں، کبھی علاقہ ماکان کا ہوتا ہے، کبھی علاقہ ما یکون کا ہوتا ہے، یہ مختلف علاقے ہوتے ہیں مجاز مرسل کے، یہاں سبب مراد ہے۔ سبب کیا ہے؟ یدعوہم الی الجنہ، عمار ان کو بلائیں گے جنت کے سبب کی طرف، جنت کے سبب کی طرف، کہ بھائی امام کی اطاعت کر لیں، امام کی بیعت کر لیں، اب جنت کا سبب ہے یہ۔ اور وہ گمان کر رہے ہیں، وہ بلا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، جہنم کا، یعنی ان کا اجتہاد یہ ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحیح ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ یعنی حضرت علی کا اپنا اجتہاد یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو چونکہ دونوں مجتہد ہیں، اور ظاہر ہے جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ اور آخری جواب جو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے دیا فیض الباری شرح صحیح بخاری میں، علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، اس کا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ جملہ مستانفہ ہے، یہ استیناف ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ اس وقت جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، عذاب دیا کرتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا۔ فیض الباری کی عبارت دیکھیے، اما قول یدعوہم الی الجنہ فاستیناف لحالہ مع المشرکین وقریش العرب، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ مستانفہ ہے، مشرکین اور قریش عرب کے حال بیان کیا جا رہا ہے۔ واشارۃ الی المصائب التي اتت علیہ من جہت قریش، اور ان مصائب کی طرف اشارہ ہے جو قریش کی طرف سے ان پر آئے، اور قریش نے جو ان کو عذاب دیا۔ والجاہم ایاہ علی ان یکفر بربہ،
اور کفر پر مجبور کرتے، اور وہ فرماتے اللہ احد اللہ احد۔ فرمایا فہذہ حکایۃ للقصۃ الماضیہ، یہ حکایت ہے ماضی کے قصہ کی، ومنقطعۃ عما قبلھا، اور یہ ما قبل کے اس جملے سے منقطع ہے، لا اخبار عن حال قاتلہ، یہاں عمار کے قاتلین کے حال کے ساتھ اس جملے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چند جوابات آپ کی خدمت درج کیے ہیں حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ تو گویا حدیث عمار کا پورا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ میں 2 لفظوں میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی حدیث پیش کرے، نمبر 1 یہ مشاجرات میں سے ہے، نمبر 2 فریقین جنتی ہیں اور جنتی ہونے پر تصریحات موجود ہیں، نمبر 3 فریقین کا عظیمتین من المسلمین ہونا خود نص سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے دونوں کو کیا کہا ہے؟ مسلمانوں کے عظیم جماعت فرمایا ہے، اور نمبر 4 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کر لینا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اور نمبر 5 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کے بعد 9 سال تک، حضرت حسین کا 19 سال تک اس حوالے سے کوئی گفتگو نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بغاوت کا اطلاق اگر تھا بھی تھی تو ایک وقت تک تھا، اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ باقی اگلا جملہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یا تو یہ راوی کا ادراج ہے اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یا یہ ہے کہ یہاں اس کا مجازی معنی مراد ہے، جنت سے مراد اتحاد اتفاق ہے، اور جہنم نار سے مراد بد امنی بد اتفاقی ہے، یا تیسرا یہ ہے یا جنت اور جہنم سے مراد جنت نہیں سبب جنت ہے اور جہنم نہیں سبب جہنم ہے، یا پھر چوتھا یہ ہے یہ جملہ مستانفہ ہے، اس جملے کا پہلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اخیر میں ایک اعتراض اور اس کا جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا اس کو بہت اچھالتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ نے بات فرمائی، اگر اس دور میں ہم ہوتے تو ہم امیر معاویہ کے خلاف جو ہے تلواریں نکال لیتے، ہم امیر معاویہ کے خلاف تلواریں نکال لیتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہی ہے۔ تو یاد رکھنا، اس کا جواب سمجھنا، یہ امام صاحب کی عبارت علامہ عبدالشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ نے التمہید فی التوحید کے اندر یہ عبارت نقل کی ہے۔ اس عبارت کا معنی اور مفہوم سمجھیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک اجتہاد حضرت علی کا ہے، ایک اجتہاد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہ یہ ایک اسلوب سے بات سمجھا رہے ہیں کہ ان دونوں کے اجتہاد میں میری رائے کے مطابق کس کا اجتہاد مصیب ہے، کس کا اجتہاد درست ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ میرا اجتہاد حضرت علی کے اجتہاد کے مطابق ہے، میرا اجتہاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے مطابق ہے۔ اس وقت اگر ہم موجود ہوتے تو میرا اجتہاد علی کے اجتہاد کے مطابق ہوتا، میں علی کو مجتہد مصیب سمجھتا، اور میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک ہو جاتا۔ اب باقی بات کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلواریں نکال لیتا، اب اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی حمایت میں ہوتا، حضرت علی کی تائید میں ہوتا، اس تائید کو سمجھایا جا رہا ہے۔ باقی رہا حضرت امیر معاویہ پر سب کرنا، شتم کرنا، امیر معاویہ کو برا بلا کہنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنا، اس حوالے سے تو خود امام صاحب کی عبارت الفقہ الاکبر میں موجود ہے کہ وَنَتَوَلَّاهُمْ جَمِيعًا وَلَا يَذْكُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم سارے صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی صحابی کا تذکرہ بغیر خیر کے نہیں کرتے، ہم تمام صحابہ کا تذکرہ خیر کے کلمات سے کریں گے۔ اس سے ہم کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو اس دونوں عبارتوں کی روشنی میں دیکھا جائے، الفقہ الاکبر کی روشنی میں بھی دیکھیں، اور جو ابو عبدالشکور سالمی رحمہ اللہ نے جو بات نقل کی ہے اس کی صورت میں بھی دیکھیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشاجرات میں احترام کے قائل ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کے قائل ہیں۔ جہاں تک مجتہد مصیب اور مخطی ہونے کی بات ہے، اس میں آواز فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو مجتہد مصیب سمجھتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مجتہد مخطی سمجھتے ہیں، اور یہی جمہور اہل سنت کا نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ بھی یہی ہے۔ ہاں، نواسب کا نظریہ اس کے خلاف ہے، ہم اس نظریے کی بات نہیں کرتے، ہم اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اس مشاجرات کے معاملہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مجتہد مصیب ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مخطی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہمیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد و نظریات کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، دلیل متانت اور سنجیدگی کے ساتھ دلیل کی دنیا میں انہیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھے بیٹھے کیا ہے، تھک گئے جی؟ اچھا چلے، وضو کیا، اگر آپ کی وضو کی مجبوری ہے نا، باقیوں کی تو نہیں ہے۔ تقتل الفئۃ الباغیہ، انبار نے فتنوں سے کیوں پناہ مانگی؟ بہت انبار نے فتنوں سے پناہ تو اسی مانگی نا کہ جب فرمایا کہ فئہ باغیہ قتل کرے گی، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا اجتہاد یہی تھا، حضرت عمار تو یہی سمجھے
کہ ہم اس سے مراد تو جو ہے حقیقت کو باغی جماعت ہوگی، انہوں نے یہی سمجھا، اس لیے انہوں نے فتنوں کی پناہ مانگی ہے۔ جنگ جمل کے اسباب، حضرت حسن کے جنازوں پر تیروں کا چلنا، مروان کو مدینہ کا حاکم مقرر کرنا، امیر معاویہ، دیکھیں نا یہ سارے عنوانات بڑے تفصیلی ہیں، بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جنگ جمل کے حضرت حسن کے جنازوں پر تیروں کا چلنا، یہ تو روایت موضوع ہے، اس روایت کا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ امیر معاویہ کا بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیں نا دو عنوان الگ ہیں، کیا بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر ایک، یہ تو جائز ہے، اس پر مستقل جو سیاست کے ائمہ ہیں، علامہ ماوردی نے الاحکام السلطانیہ میں لکھا ہے کہ بیٹے کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، خود خلیفہ مقرر کرنا، یہ بھی جائز ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے خود خلیفہ مقرر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو۔ نمبر تین، یزید کو مقرر کرنا، یہ قابل اشکال ہے، لیکن یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا اجتہاد تھا۔ اس وقت جو ملکی صورتحال تھی سیاسی، اس صورتحال کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھتے تھے کہ ان حالات میں اگر میں یزید کو ولی عہد مقرر نہیں کرتا تو شاید پھر تلوار چل جائے، شاید پھر فتنے شروع ہو جائیں کہ دیکھیں یہ شام کے لوگوں نے حضرت علی کو میرے مقابل میں نہیں مانا، مجھے مان رہے ہیں، تو یہ میرے بیٹے یزید کے مقابلے میں کسی اور کی بات کیسے مانیں گے؟ تو وہ اپنی اجتہادی اور خیر خواہانہ رائے سے بات سمجھتے تھے یزید کو ولی عہد مقرر کیا جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس وقت تک یزید کے یہ فسق فجور اور یہ چیزیں بھی سامنے نہیں تھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سیاسی صلاحیت اور تدبیر اس کے اندر تھی، جنگ قسطنطینیہ کے اندر اس نے بہادری کے جوہر دکھائے، جس کی وجہ سے بھی امیر معاویہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کا مستحق ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے امیر معاویہ بڑے خیرخواہ تھے اس معاملے میں، اگر وہ خیرخواہ نہ ہوتے پھر دمشق کی جامع مسجد میں ابن کثیر نے لکھا کہ جمعہ کے خطبے میں انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی یعنی قوت استعداد کے ذریعے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یزید ٹھیک ہے، میں اس کو خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، اے اللہ اگر یزید ٹھیک ہے تو اس کو خلیفہ، اس کو ولی عہد مقرر کر دے، اور اگر ٹھیک نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے، اس کو ولی عہد مقرر کرنے سے پہلے موت دے دے۔ حضرت امیر معاویہ کی دعا مانگنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بارے میں وہ امانت اور دیانت کے ساتھ اس بات کو سمجھتے تھے۔ جنگ جمل کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت بیان کر دیں۔ میں نے اس کے بڑے تفصیلی احکام ہیں کہ جنگ جمل کے واقعات کیا ہیں، محرکات کیا ہیں۔ اصل جو جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، بنیاد قصاص قتل عثمان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قصاص لیا جائے، اصل عنوان یہ تھا۔ کنز الدقائق میں امیر جماعت کو باغی جماعت کہا گیا۔ بھئی ہمارے اکابر نے جنہوں نے باغی جماعت کہا ہے اس کا اطلاق صورتاً کیا ہے، حقیقتاً نہیں کیا، اور صورتاً اطلاق تو حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لے لیا تھا۔ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، حالات ایسے بن گئے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں تو بدلہ نہ لے سکے۔ البتہ یہ اشکال حضرت امیر معاویہ پر ہے، حضرت امیر معاویہ نے قتل عثمان کا نام جو لیا تھا، قصاص عثمان کا، تو کیا بدلہ لیا تھا؟ تو جی ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل بدلہ لیا تھا، کئی لوگ آپ نے قتل بھی کرائے، اور آپ نے ایک جگہ تھی اس کا نام تھا ایک پہاڑ ہے، غار ہے پہاڑ کے اندر، آپ نے وہ تفتیش جگہ مقرر کی ہوئی تھی، اور وہاں پر آپ جو ہے اس کے اندر جو لوگ ملوث تھے وہاں ان کی تفتیش کرتے، اور اگر کوئی اس میں پایا جاتا تو آپ قتل کرا دیتے۔